پاکستان کے 8 قومی ترقیاتی کمپلیکس اور 3 تجارتی اداروں پر امریکی پابندیوں کا نفاذ۔ دفتر خارجہ نے اس پہ شدید رد عمل دیا ہے۔ پاکستان نے ان پابندیوں کو افسوسناک قرار دیا ہے، انہیں جانبدارانہ قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کا اپنی قیادت پر مقصد اعتماد ہے۔ عوام کا اعتماد تمام سیاسی دھاروں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ جو سمجھوتا ہے نا، اس پہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ حالیہ پابندیاں امن و سلامتی کے مقاصد کے خلاف اور عسکری عدم توازن کو بڑھاوا دینے کا باعث ہیں۔ ایسی پالیسیز نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر اسٹریٹجک استحکام کے لیے خطرناک نتائج مرتب کر سکتی ہیں۔ اوور نائٹ یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں اور اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ نمائندے خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائیے گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اور اب تک کیا کچھ ڈیٹیل سامنے آ سکی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر پابندیاں عائد کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی امریکہ مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستان کے خلاف کبھی ایٹمی پروگرام کو بنیاد بنا کر اور کبھی ایٹمی دھماکوں کے حوالے سے مختلف اوقات میں پابندیاں عائد کرتا رہا ہے۔ اس میں آپ نے بدنام زمانہ پریسلر ترمیم کا نام بھی سنا ہوگا، جب ہم نے پاکستان نے امریکہ کو F-16 کے لیے $600 ملین جو ہیں وہ ادا کیے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو F-16 نہیں دیے گئے۔ اور اب پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جو اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میزائل پروگرام کے حوالے سے، یہ بھی اس سال کے اندر تیسری بار پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی گئی ہیں، اور اس بار پاکستان کے 4 اداروں کا ذکر کیا گیا ہے جس کے اندر نجی ادارے بھی شامل ہیں، ان کے خلاف بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ کوئی پابندیاں پاکستان کے لیے نئی چیز نہیں ہے اور اس میں پاکستان جو ہے وہ زیادہ متاثر ہونے والا نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ اس سے زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا۔ اوکے، ٹھیک ہے سلمان، اس حوالے سے آپ ہمیں ٹھیک اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں اس تمام تر معاملے پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹ تمام تر، اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پہلی بات یہ دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، 1998 میں پہلی دفعہ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، نیوکلیر جب ہم نے ایکسپلوژنس کیے تھے، اور اس کے بعد سے بہت سا 2003 میں ہوا ہے، 2004 میں ہوا ہے، اور لگاتار حالات 2021 میں بھی ہوا، 2022 میں، اور کل یہ 19 دسمبر والا جو انہوں نے واقع ہوا ہے۔ اور دیکھیں اس کا ایک یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ دوہرا معیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ڈسکریمنیٹری ہے۔ ایک طرف سے آپ انڈیا کو تھپکی بھی دے رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کو ساتھ آپ ڈفرینٹ الائنسز میں جا چکے ہیں، لیکن پاکستان کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون جب یہ افغانستان سے یونائٹڈ اسٹیٹ نے ایگزٹ کیا تھا، وہاں پہ بھی چائلڈ سولجرز پروینشن ایکٹ لے کے آئے تھے، اس میں بھی پاکستان کو شامل کیا تھا، اور کیونکہ وہاں پہ ان کو ہیومیلیشن ہوئی تھی، وہاں سے جب وہ ایگزٹ کر گئے تھے تو اس پہ وہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں پھنسانا چاہتے تھے۔ اب جو یہ ریسنٹ ہوا ہے، دیکھیں اس کے ساتھ 3 نجی کمپنیاں ہیں اور ایک ہماری جو آفیشیل کمپنی ہے، اس سے کوئی فرق ایسا کوئی پڑے گا نہیں۔ دیکھیں پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ میزائلز ہیں یا ہمارے نیوکلیر جو کیپیبلٹی کے جو ویپنز ہیں، یہ مقدس آپ کہیں پاکستان کی امانت ہے، اور یہ پاکستان کے 240 ملین لوگوں کی امانت ہے، اور اس میں پاکستان کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ان کے وجہ سے ہے، اور بیلنس آف پاور انہی کی وجہ سے اس خطے میں موجود ہے۔ سو پاکستان اس طرح کی جو سینکشنز ہے، ان کو پاکستان موفا نے آلریڈی ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پاکستان وہ تمام ایکشنز لے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، پاکستان کی سورنٹی کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اقدامات ہوں گے، وہ تمام اقدامات لے گا۔ اور اس سلسلے میں دیکھو ان کو تکلیف یہ بھی ہے، یہاں پہ شاہین میزائل کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ شاہین میزائل جو میکسیمم رینج ہے 2750 کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہماری اسٹریٹجک ایسٹ ہے، اور یہ آپ دیکھیں انڈیا میں یا ڈیپ اور بھی ایلز ویئر ڈیپ پولیٹیکل ملٹری ٹارگٹس کو یہ اسٹرائکس کر سکتے ہیں، یہ تو ان کو ان چیزوں سے تکلیف ہے۔ لیکن پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، دے آر ایڈمنٹ کی جی پاکستان کے مفاد کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے نہ کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ کوئی کمپرومائز ہوگا۔ اور بریگیڈیئر صاحب، آپ نے اس سے پہلے 99 کی بات کی، ہمارے نمائندے پریسلر ایکٹ کی بھی بات کر رہے تھے،
اس وقت اس طرح کا ماحول بنا تھا کہ ہم نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہے تھے یا اس طرح کی چیزیں کہ جس کی بنیاد پہ جواز بنا کے یہ چیز کی گئی. لیکن یہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس وقت تو ایسی کوئی جواز بھی نہیں ہے, تو اس کے پیچھے اس اقدام کے پیچھے آپ کیا دانش دیکھتے ہیں؟ اور بس سمپل سی بات ہے, دیکھیں گے اس وقت مسلم ممالک میں ایک پاکستان ہے, ایک مضبوط پاکستان ہے, اور دیکھیں جو ایک معاشی طور پہ ابھی ابھر بھی رہا ہے اور اکانومی ہماری بہترگی کی طرف گامزن ہے, لیکن ایک نیوکلیر پاور ہے, کنونشنل اسٹرانگ فورس ہے, اور جو ریجن میں انڈین ہیجمینک ڈیزائنز کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے. تو امریکہ اور آپ سمجھ ایک قسم کا یہاں پہ ریجن میں دیکھیں نیشنل انٹرسٹ کی گیم ہے, جہاں پہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. چائنا کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ ہے, سی پیک ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, کنیکٹیوٹی ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہے, تو یہ کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو دیر فور تمام وہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان انڈر پریشر, چاہے وہ آئی ایم ایف کا پریشر ایٹ ٹائمز ہم نے پاس میں دیکھا یا ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے, یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. لیکن میرے خیال میں ایک خوددار قوم کے لیے یہ چیزیں آتی رہیں گی, لیکن ہمیں اپنے دفاع پہ اور اپنی دفاعی جو صلاحیتیں ہیں, اسپیشلی ہماری جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت ہی مفصل طریقے سے آپ نے تمام تر باتیں کی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.